تو آپ نے بیٹا اس میں کوئی کوشچن کرنا چاہیں وہ بھی کر لینا ہے، کوئی رائے دینا چاہیں وہ بھی کر لینی ہے، دے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات کرنا چاہیں آپ کو مکمل آزادی ہے۔ اچھا، آج ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ اور ٹاپک جو ہے یہ ویڈیو آپ کی طرف کر کے بنا رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں نے خود ہی بولنا ہے، اس میں خود ہی ویڈیو بنانی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کی طرف ویڈیو کی موبائل کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ بیچ میں کوئی بات کریں گی، آپ آنا چاہیں گی تو بھی آپ آ جائیں گی۔ اچھا، آج ٹاپک سنٹینس کے علاوہ ہی ہے بیٹے، پڑھانا تھوڑی ہے۔ یہ ہم آپ کو فلسطین کے ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، یا ہمارا جو سیاسی ٹاپک ہے اس کے اوپر، مہنگائی غربت ہے اس کے اوپر یہ بات کرنے لگے ہیں۔ فلسطین کی جنگ کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ فلسطین کی جنگ میں اصل میں ہے کیا چیز۔ فلسطین کی جنگ ایسے ہوئی تھی، پرانی بات ہے کہ یہودی جو تھے نا، اسرائیلی جو ہیں، پوری دنیا میں ان کے پاس اپنا ملک نہیں تھا رہنے کے لیے۔ ہٹلر جو تھا اس نے بہت سارے یہودیوں کو مارا، اور پوری دنیا میں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا۔ انگریز جو تھے ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی کہ آپ نے جنگ میں ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم آپ کو کوئی ایک ملک بنا دیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ غریب ملک، کمزور ملک کون سا ہے، وہ ان کو لگا فلسطین ہے۔ یہ جو دنیا میں اسرائیلی تھے نا، ان کو انگریزوں نے کہا کہ آپ فلسطین میں آ جاؤ، پوری دنیا میں آپ کے ساتھ عیسائی بھی آپ کے خلاف ہیں، ہٹلر بھی خلاف ہے۔ اب یہ فلسطین میں آنا شروع ہو گئے۔ فلسطین والے جو تھے انہوں نے بیچاروں نے کچھ ترس کھایا، کچھ ان میں طاقت بھی نہیں تھی، انگریز کی حکومت تھی پوری دنیا میں، تو لہٰذا انہوں نے بائے فورس زبردستی اسرائیلی جو ہے نا، جو یہودی ہیں، ان کو فلسطین میں آنے دیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اب جب یہ کافی ساری تعداد میں آ گئے تو انہوں نے مسلمانوں پر سختی کرنی شروع کر دی، ان کی زمینیں قبضے میں کرنا شروع کر دی، کچھ خرید لیں کچھ قبضے میں۔ مسلمان بیچارے جو تھے وہ جہادی تنظیمیں بن گئیں کہ اب کیا کریں۔ انگریز جو تھا ان کو چلنے نہیں دیتا تھا۔ پھر UN جو ہے وہ بھی ان کے مخالف تھی، وہ بھی اسی سلسلے میں آ گئی۔ اب جب ان کی لڑائیاں آپس میں ہوئیں، اب امریکہ ان کو اسلحہ بھی دیتا تھا، طاقت بھی دیتا تھا، وہ بھی آ گیا میدان میں۔ یہودیوں کے پیچھے سارے ملک ہیں، جو فلسطین ہیں ان کے ساتھ مسلمان ممالک ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اسرائیلی جو ہیں ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو گئی، جو فلسطینی ہیں ان کو ان کے خلاف۔ اب یہ کیا انہوں نے کیا، مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ مسلمان ملک جو ہیں شروع میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنا چاہی، لیکن چونکہ امریکہ کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، اس کے ساتھ برطانیہ ہے، تو اس کے اسلحے کے سامنے مسلمان ملکوں کی نہیں چل سکی، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ملک بھی بن گیا، اس نے قبضہ بھی زیادہ کر لیا۔ اور ایک تو ان کو جگہ مل گئی، دوسرے اس کے پیچھے لالچ کیا تھی کہ اسرائیل کو وہ کہتے تھے کہ جو بیت المقدس ہے نا ہمارا، بیت المقدس نہیں، بیت المقدس، یروشلم وہ بولتے ہیں، یہ ہمارا، وہ کہتے تھے یہ ہمارا جی مقدس شہر ہے۔ پھر جواز کیا بنایا جی، کبھی پیچھے وقتوں میں ہم یہاں رہتے تھے، اور پھر مین وجہ کیا تھی، یہاں پہ تیل ہے، تیل کی لالچ تھی، اور کیا مقصد تھا، امریکہ کو کوئی ایسا ملک جو کہ تمام جہاں سے ہم تمام مسلمان ملکوں کے اوپر حملے کر سکیں، ان کو کنٹرول کر سکیں، اس مقصد کے لیے اسرائیل بن گیا۔ اب بیچارے جو فلسطینی جن کا وہ ملک تھا ان کے پاس بالکل تھوڑی سی جگہ ہے، غزہ کی پٹی جس کو بولتے ہیں، اور زیادہ تر زمین جو ہے وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لی ہے۔ اور حماس، حزب اللہ، اس طرح کی سیاسی جماعتیں اگر ان سے جہادی جماعتیں جو ہیں ان کے خلاف جہاد کرتی ہیں تو جو امریکہ اس کے ساتھی ہیں وہ ان کو ٹیررسٹ بولتے ہیں۔ اسلامی ملک جو ہیں وہ ان کو جہادی تنظیمیں کہ اپنے حق کے لیے جنگ لڑتی ہیں، یہ حصہ لے رہی ہیں، وہ جنگ کر رہی ہیں۔ اب اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پچھلے دنوں حماس جو تھی انہوں نے بائی ایئر اپنا، جیسے وہ ہوتے نہیں پیرا گلائڈر ہوتے ہیں، چھتریوں سے اترے، کچھ جنگ میدان کے ذریعے گئے، کوئی سمندر کے راستے گئے، 5000 سے زیادہ انہوں نے راکٹ فائر کیے۔ اسرائیل سمجھتا تھا کہ میرے اوپر جو ہے نا راکٹ فائر اس طرح سے کوئی بڑا حملہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کیا۔ تو اب
سارے جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ اسرائیل جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور زیادہ تر غیر مسلم طاقتیں، ساری نہیں، جو طاقتور ہیں زیادہ، فرانس ہے اس میں، برطانیہ ہے اس میں، امریکہ ہے، تو آگے سے مسلمان ملک جو ہیں جیسے لگا لیں سعودی عرب ہے اور ایران ہے، وہ بھی دونوں پہلے آپس میں لڑتے تھے، اب وہ اکٹھے ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے اس کے اوپر حملہ نہ ہو، اور حماس جو ہے اس کے چکر میں جو فلسطینی نہتے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے۔ ان کے ایک ہاسپٹل پہ بھی حملہ کیا، حملہ کر کے کہا کہ جی یہ تو حملہ جو ہے نا غلطی سے حماس والوں نے کر دیا، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے جو ہے امریکہ اور اسرائیل، ان کی ملی بھگت ہے، اسرائیل نے ہی کیا۔ تو یہ ساری تاریخ تھی، یہ حالات تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہی نواز شریف جس کو پہلے کوئی کہتے تھے یہ کرمنل ہے، یہ چور ہے، اب اسی کے واپس لے کے آ رہے ہیں۔ وہی عمران خان جس کو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، اب اسی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور ہمارے وہی ہیروز جس کو ہم پاک آرمی اور کیا کہتے ہیں جی ہمارے فوجیز جو ہیں ان کو کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے، انہی کے خلاف آپ لوگ جو ہیں انہی کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی آپ کو عزت، اپنے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کی بجائے اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے۔ سیاست کا کوئی، انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے جھوٹ نہ بولیں، سچ بولا کریں، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہر طرف جھوٹ ہے، ناانصافی ہے اور دھوکہ ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے لیول کے لوگ جن کو ہم اپنے آئیڈیل سمجھتے تھے وہ بھی یہی سارے کام کر رہے ہیں۔ ملک مقروض ہے، ہر طرف جو ہے غربت زیادہ ہے، پریشانی ہے، یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات میری سمجھ میں جو آئی ہے، بے شک وہ اب سیاستدان ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، سچ بولنے والے کو جیل میں کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مظالم کرتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ جو ہمارے پاورفل لوگ ہیں نا، جس میں سب سے زیادہ مین پاورفل جو ہے آرمی نہیں، پاک آرمی کے جو جرنیل ہیں وہی سب کو غلاموں کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے سمجھ لیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے امریکن مفادات ان سے ڈر کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے ان کے مفادات پہ چل رہے ہیں۔ پاکستان وہ مقروض کا مقروض ہے، اس کو وہ نہ وہ باہر نکل پا رہا ہے، اور یہاں پہ وہ گانا ہوتا تھا نا، پرانا ایک گانا تھا، زندگی کے ہاتھ میں آدمی کھلونا ہے، کسی کے گھر میں خوشیاں ناچیں، کسی کے گھر میں رونا ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں پاکستان کھلونا ہے، اور چوروں کے گھر میں خوشیاں ناچیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے گھر میں رونا ہے۔ اب یہ گانا بن گیا ہے۔ تو بہرحال یہ نظام جو ہے وہ اس کو آپ لوگ سمجھیں اور سمجھ کے کوشش کریں کہ ہم تو عزم کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کمزور ہیں۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ سارا کچھ جو کہتے ہیں نا، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس ڈنڈا ہوگا نا، طاقت ہوگا، وہی بھینس، وہ کہے گا میری بھینس ہے۔ اب یہ پرانے نظام کا نظام چلا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا جدید کر دیا ہوا ہے، اور یہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ کوئی بچہ بات کرنا چاہے، اپنی کوئی بات ایڈ کرنا چاہے، اپنا نام بتانا چاہے کہ میرا نام یہ ہے، میں یہ بات کرنی چاہتی ہوں، میری یہ رائے ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی کوسچن کرنا چاہیں کوسچن کر سکتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو کہا کریں گے وہ دیکھیں میں ویڈیو میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہ دیکھیں میں نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں، چلیں نیکسٹ جو ہے نا، آپ خود بھی اس پہ بات کرنے کے قابل بنیں اور کوسچننگ کرنے کے بھی قابل بنیے گا، پھر نیکسٹ اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ آپ کی ویڈیو بنائیں گے۔